تین کام ایسے ہیں کہ جن میں خالق کی خاص مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس میں دو چیزیں جو ہیں، بلکہ تینوں ہی چیزیں سمجھے مشاہدہ میں۔ پہلا کام، جو بندہ اللہ کا گھر مسجد بنانے کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یقین کریں کہ جب ہم نے اس مسجد کا آغاز کیا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی کرم نوازی ہوگی، غیبی خزانوں سے اتنی مدد آئے گی کہ بہت کم عرصے میں اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ 2 لاکھ سے ہم نے صرف آغاز کیا اور 60-65 لاکھ کے قریب یہ مسجد کے حال اور شین کے اوپر اماؤنٹ لگی، اور الحمدللہ پیسے کی وجہ سے ہمارا کام نہیں رکا۔ فرنٹ پورشن 5-10 لاکھ جمع ہو جائیں تو پھر شروع کریں گے۔ 1 سال کے بعد ہم نے اماؤنٹ کو شمار کیا تو صرف 96,000 روپے ہمارے پاس تھا۔ تو 96,000 کو ہم نے کہا بھئی شروع کرتے ہیں، اللہ پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ الحمدللہ 3 لنٹر بھی مکمل ہو گئے ہیں اور پلستر کا کام بھی تقریباً کافی ہو گیا ہے۔ جب تیسرا لنٹر ڈالنے لگے تھے تو میرے پاس پیسے بہت کم تھے، لنٹر کے نہیں تھے۔ الحمدللہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ لنٹر بھی ڈل گیا اور پلستر جو ہیں اس کے پیسے بھی اللہ کی بارگاہ سے شامل حال ہو گئے۔ نظام اس کا گھر ہے، وہی چلانے والا ہے، کوئی اس کے اندر ہمارا عمل دخل نہیں ہے۔ اس کا گھر ہے، وہی چلانے میں مددگار بھی ہے۔ صرف 2-4 گھر ہیں، ایک جس لنٹر والوں سے ہم نے سامان لیا تھوڑا سا ان کا بقایا ہے، یا رضوان بھائی بیٹھے ہیں، جب سے اینٹ ہم نے لی ہے انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کہا بھائی اتنے آپ کے اماؤنٹ ہو گئی ہے، اتنے آپ نے ہمیں دینے ہیں۔ ایک جمعرات کو انہوں نے بندہ نہیں بھیجا بھائی ہمیں پیسے چاہیے ہمیں دیں، نظام نہیں چل رہا، ان کے اینٹوں کے پیسے باقی ہیں۔ تو پہلا کام، اگر اللہ کا گھر بنانے کا آپ ارادہ کرتے ہیں، اللہ کی خاص مدد آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ دوسرا کام، اگر کسی کی بیٹی ہے اور اس کا نکاح کرنا چاہتا ہے اس کا باپ، لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ ڈیٹ طے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اسباب پیدا فرماتا ہے۔ میں میدان عرفات میں تھا، مجھے ایک بابا جی ملے تو انہوں نے کہا بیٹا یہ مجھے نمبر ملا دیں اپنے بیٹے کا پاکستان سے، تو میں نے ملا دیا۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں میدان عرفات میں ہوں، آج ہمارا حج مکمل ہو گیا، جو حج کا رکن اعظم ہے وہ آج ہم نے ادا کر لیا۔ میں نے بابا جی سے ویسے پوچھا، کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ ہم آئے تھے نا پیسے بہت تھوڑے تھے، تو کسی نے کہا حج کرنا ہے یا شاید عمرے کا کہا، تو میں نے کہا بھئی شادی ہے، ہم نے شاید بیٹے کی تھی یا بیٹی کی، ہم نے شادی کرنی ہے، تو پیسے اگر حج یا عمرے پہ لگا دیں گے تو شادی کیسے کریں گے؟ پھر ذہن میں خیال آیا کہ بھئی اللہ کے گھر جانا ہے، اللہ اسباب پیدا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے حج پہ یا عمرے پہ، واپس آئے تو لڑکی والے کہیں بھئی عجیب بات ہے، اب جب بات ڈیٹ کی آئی ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں، خود حج اور عمرہ کر کے آ گئے۔ تو کہتے ہیں ہم نے ڈیٹ طے کر دی، ہمارے گھر کام کرنے والی تھی، اس نے 10,000 دیے، اس نے کہا بھئی یہ اپنے پاس رکھ لو کام آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ 10,000 بھی ویسے پڑے ہوئے تھے، ٹائم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارے کام بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کر دیے، اور وہ 10,000 جیسے پڑے تھے ویسے ہم نے اپنی اس نوکرانی کو واپس کر دی۔ تو دوسرا کام، اگر کوئی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو نہ دیکھے، نیک نیتی کے ساتھ چل پڑے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور تیسرا کام جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے جب وہ دل سے توبہ کرے۔ رات کی تنہائی میں کبھی آنکھ کھلے، وضو کر کے مصلی بچھا کے 2 رکعت رب کے حضور نوافل پڑھیں اور پھر رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے۔